تھا. چلیں ہومو سیپین سے بات کرتے ہیں. ہیلو ہیلو سر جی، آواز آ رہی ہے؟ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے ویسے آپ لوگوں کو؟ جی سر، آواز صحیح آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اچھا ہاں آج سے تقریباً 1-2 ہفتے پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی، تو اس میں نا میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ جو ایوری تھنگ ہے یہ کیا پھر میننگ لیس ہوا؟ تو اس میں آپ نے لائف کے بارے میں، ایک انڈیویجول لائف کے بارے میں بات مجھے بتائی تھی کہ ایک انسان اپنی زندگی کا خود میننگ طے کر سکتا ہے. لیکن آج میں کولیکٹیولی بات کروں گا کہ ایک کولیکٹیو لیول پر کہ یہ جو سارا کچھ یونیورس ہے، اگر ہم گاڈ کے کانسیپٹ کو ختم کر دیتے ہیں بیچ میں سے، تو پھر یہ ایک میننگ لیس نہیں لگتا آپ کو؟ یا اس میں کیا میننگ آپ کو لگتا ہے؟ یعنی اگر گاڈ کو ختم کر دیں تو سب کچھ میننگ لیس کیسے ہو جاتا ہے؟ ہاں تو یا پھر میننگ کیسے مجھے تو یہی کریں لگتا God ہے، دیکھیں سر، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ پھر سب کچھ میننگ لیس ہو گیا، کہ بس کوئی کاز تھی، اس کی وجہ سے بگ بینگ ہوا، اور بس یہ اسپیس اور میٹر، انرجی، ٹائم بن گیا، اور بس یہ چل رہا ہے، اور یہ خود بخود ہو رہا ہے، لائک سارٹ آف دس تھنگ. اب آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ یار دیکھیں، میں ایک بات سمجھنے والی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی مذہبی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے، چلیں آپ ہندو بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ایک بندہ مسلمان ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، مگر ہندو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے اس کا مذہب ایک بیکار بات ہے، اسی طرح اس کے لیے آپ کا مذہب ایک بیکار بات ہے. وہ آپ جھوٹ مان کے بیٹھے ہیں، وہ سمجھتا ہے، آپ جھوٹ مان کے بیٹھے ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں، وہ جھوٹ مان کے بیٹھا ہے. مجھے بتائیں کہ ایک ہندو کے لیے مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ ایک ہندو کے پرسپیکٹو سے تو مسلمان کی زندگی ایک یوز لیس ہی ہوگی، ایک بے اور معنی، مسلمان کے پرسپیکٹو سے ہندو کی زندگی کیا ہوگی؟ یوزفل ہوگی یا اور یوز لیس ہوگی. فضول. وہ کرسچن کے پرسپیکٹو سے ان دونوں کی زندگی کیا ہوگی؟ فضول. آپس میں ہی سب. تو مجھے بتائیں کہ کون سا خدا ہے جو کہ آپ کی زندگی کو میننگ دے رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں خود بھی ان چیزوں کو اب نہیں مانتا، لیکن یہ نہیں میں اس اینگل سے مطلب فار دا سیک آف آرگومنٹ آگے تو چلے نا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں مانتے، مجھے پتا ہے آپ کی اسٹینڈنگ کا، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے آپ کدھر اسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ میرے پاس بڑی دیر سے آ رہے ہیں، میں جانتا ہوں. مگر یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سا خدا ہے جو ان سب کی زندگی کو مقصد دے رہا ہے؟ ہندو کی زندگی کو ہندوؤں کے دیوتا خدا مقصد دے رہے ہیں، مسلمان کی زندگی کو مسلمانوں کے خدا دیوتا اللہ مقصد دے رہا ہے، کرسچن کی زندگی کو جیزس دے رہا ہے مقصد، فلاں کی زندگی کو ڈھمکان دے رہا ہے، ڈھمکان کی زندگی کو فلاں دے رہا ہے. پرابلم تو یہ ہے نا کہ ان سب میں سے کیا ان سب کی زندگی کو کوئی ایک خدا ہے جو مقصد دے رہا ہے، یا پھر ان سب کا انڈیویجول خدا جو ہے وہ مقصد دے رہا ہے؟ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کرسچن کے لیے ہندو کا خدا جھوٹا ہے، جھوٹے کے لیے فلاں کے لیے ڈھمکان کا خدا جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، سب کے لیے دوسرے کا خدا جھوٹا ہے، یعنی ہر ایک کا پرسپیکٹو، زندگی کا مقصد دوسرے کے لیے غلط ہے. میرے لیے ایک نان ریلیجس کا غلط ہے، نان ریلیجس کا میرے لیے غلط ہے. میں صرف اور صرف ان کو انکلوڈ نہیں کرتا، آپ ان کو بھی ہمیں بھی انکلوڈ کر لیں. ایتھیسٹ کی زندگی کے لیے کیا مقصد ہے؟ ایتھیسٹ کی نظر میں مسلمان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ مسلمان کی نظر میں ایتھیسٹ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کسی کی نظر میں کسی کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو مطلب سب کچھ پھر یہ ریلیٹیو ہے. کوشچن جو ہے کولیکٹیو تو نہیں رہتا نا، یہ کوشچن تو انڈیویجول ہو گیا پھر دوبارہ. مطلب یہ سب کچھ سمجھے پھر بات؟ ریلیٹیو ہے، کچھ بھی ایبسولوٹ نہیں ہے. نہیں، کوشچن میرے خدا کے بغیر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے ہم کولیکٹیو طور پہ دیکھتے ہیں، میں مگر یہ سوال کولیکٹیو طور پہ دیکھا ہی نہیں یونیورس کے جاتا. لیول پہ بات کر رہا تھا، میں یونیورس کے لیول پہ بات کر رہا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ یونیورس کے لیول پہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا نا. یہ تو انڈیویجول کوشچن ہے نا. آپ کی زندگی کا مقصد آپ کو بے مقصدیت فیل ہوگی، یو وڈ فیل انوانٹیڈ، یو وڈ فیل وداؤٹ اے پرپز. دوسرے بندے کو تو نہیں فیل ہو رہا، دوسرے بندے کو تو ایک ایتھیسٹ ہے بیٹھا ہے، میں بیٹھا ہوں لوگوں کے سامنے، دوسروں کو تو یہ نہیں لگ رہا کہ غالب کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. نہ مجھے کبھی لگے گا کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. زندگی کے مقصد کے بارے میں جب بھی سوچنا ہے تو ایز اے انڈیویجول اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے.
انسان کے ذہن میں یہ سوال کہ اس کی زندگی کا دوسرے کوئی ایکس وائی زیڈ سامنے بیٹھا ہے, اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, آپ کو نہیں لگتا کبھی بھی. مگر آن دا ادر سائڈ آپ کا ریلیجن آپ کو بتاتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, صرف جہنم کا ایندھن ہے, جہنم میں جلے گا. ٹھیک ہے, تو کوشچن کہاں آ گیا پھر؟ کولیکٹیو کوشچن ہے ہی نہیں, کوشچن پھر انڈیویجویلٹی پہ ہی آ گیا واپس. ہاں مگر ایک بات ہے کہ ٹھیک ہے جی, آپ سمجھتے ہیں کہ یونیورس جو ہے اگر وداؤٹ اینی کریٹر ایگزسٹ کرتا ہے تو مے بی اٹ از ناٹ دیٹ بیوٹیفل, اٹ از ناٹ دیٹ رومانٹک. آپ کو بڑا بے رحم اور بڑا ایک جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی فیلنگ نہیں ہے, بے رحم ہے, اٹ از ٹوٹلی کروئل. ٹھیک ہے, یہ تھاٹ ہی بڑی کروئل لگتی ہے کہ کوئی خدا نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے جس نے خدا انسان کو پیار سے بنایا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ سورج کو زمین کو سورج کے گرد گھما رہا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو موسموں کو بدل رہا ہے. تو آپ کو یہ کروئل تھاٹ لگتی ہے کیونکہ آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میں بھی انسان یا میری زندگی یا میرے بچوں کی زندگی یا میرے ماں باپ کی زندگی, یہ سب ایک دن ایسے چٹکی میں ختم ہو جانی ہے. اور پھر کیا ہونا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. جب کچھ نہیں رہے گا تو پھر میں کیا کروں گا, میں کہاں ہوں گا؟ یہ سارے سوال آپ کو ڈراتے ہیں اور پھر آپ ایک سہارے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کاش کچھ تو ہو. یہ جو کاش کچھ تو ہو والا کوشچن ہے نا, بیسیکلی یہ کیا ہے اصل میں؟ دس از بیسیکلی اے وش. اور اس وش کو پورا کرنے کے لیے جتنے بھی گھوڑے دوڑائے جائیں, جتنے بھی آنسرز تلاش کیے جائیں, وہ کیا ہوں گے سارے؟ سب کے سب وشفل تھنکنگ ہی ہے نا, اور تو کچھ بھی نہیں. جب وہ سب وشفل تھنکنگ ہی ہے تو پھر سوچنے والی بات ہے کہ کیا خدا کے بغیر انسان کو جو ایک درد ٹیس محسوس ہوتی ہے, یعنی جب مجھے زندگی میں پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ وہ خدا نہیں ہے جس کو میں زندگی میں مان کے بیٹھا تھا, جو مجھے پیار کرتا ہے, جو میرے گناہوں کے لیے جان دیتا ہے, وہ خدا کہیں نہیں ہے. تو دل میں ایسے تھا جیسے کوئی ایک سوراخ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور دل دکھتا تھا اور بہت دیر دکھتا رہا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ کو حقیقت کا اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے. ریالٹی ہٹس یو, اور when reality hits you, reality does not hit you like a feather, it hits you like a truck. اور آپ کو کچل کے آگے نکل جاتی ہے یہ. اور پھر آپ نے پیچھے سے اس کو دیکھ کے اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کتنی سچی ہے, کتنی انفارگیونگ ہے, کتنی مشکل ہے, اور اس مشکل کے اندر امید پھر آپ نے تلاش کرنی ہوتی ہے. تو پھر کوشچن آتا ہے کہ ہاں بھائی جب کوئی نہیں ہے, جب کوئی ایسا خدا نہیں ہے جو دن رات بیٹھ کے میری زندگی کا پلان کر لے, جیسے کرسچنز کہتے ہیں God has a plan for everyone, مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. I don't know کہ ہندو کیا کہتے ہیں, بٹ کیا ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. ان سب باتوں سے انسان کو بڑی تسلی ملتی ہے کہ یار میں اکیلا نہیں ہوں, خدا مجھے دیکھ رہا ہے. مگر ان دا اینڈ جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مذہب ہے ہی سب جھوٹ, کوئی خدا ایسا نہیں مجھے دیکھ رہا, پھر انسان کو بڑا اکیلا محسوس ہوتا ہے. اور پھر اسے لگتا ہے کہ یار اگر خدا مجھے نہیں دیکھ رہا تو اب میں کیا کروں. یہ بالکل اسی طرح کہ ایک ایسا دکاندار ہو, جیسے یہ ایسے لگتا ہے, بالکل ایسے لگتا ہے جیسے وہ کچھ دن پہلے حفیظ سینٹر میں آگ لگی. ٹھیک ہے, حفیظ سینٹر میں آگ لگی اور وہ باہر کھڑے دعائیں مانگ رہے تھے یوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان میں سے جنہوں نے اپنی لائف انشورنس, جنہوں نے اپنی ادھر انشورنس کرائی ہوئی تھی نا دکان کی, وہ ادھر کھڑے اللہ اللہ نہیں تھے کر رہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہمیں بیسیکلی خدا بھی ایک انشورنس ہوتا ہے. دکان پہ ماشاءاللہ لکھ دیا قادیانی کا داخلہ منع ہے, جھوٹی انشورنس پالیسی ہے نا وہ, جو کیش نہیں ہو سکتی کبھی. دوسری طرف وہ انشورنس پالیسی ہے جو کہ کیش ہو سکتی ہے, جسے آپ مشکل میں کیش کر سکتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے پھر آپ کو کہیں نہ کہیں وہ انشورنس پالیسی جو ہے نا, وہ انشورنس پالیسی آپ کے سامنے آتی ہے کہ آپ نے زندگی میں سب کچھ خود ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, مگر ساری بات ہے زندگی انسرٹن ہے. اب انشورنس پالیسی تو آپ کو پتا ہے, میری دکان جل گئی تو انشورنس والے پیسے دیں گے. اب زندگی میں ناکام ہو گیا, مجھے کینسر ہو گیا, میں
میں ڈائبیٹک ہو گیا, مجھے پتا ہوا کہ میں نے اگلے سال مر جانا ہے, تو تب میں کیا کروں گا؟ مجھے نہیں پتا اس بات کا. ایک انسرٹینٹی وہیں پہ موجود ہے, اور وہ تو ہمیشہ رہے گی. جب وہ ہمیشہ رہے گی تو پھر اس کا جواب کہاں سے نکالے انسان؟ تو یہ بیسیکلی کوشچن ہے, اور اس کوشچن کا کوئی آنسر نہیں ہے. کوئی بھی آپ کو آپ کی زندگی میں کیا ہوگا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اور جتنی بھی گارنٹیاں مذہب دیتے ہیں, جتنی گارنٹی مذہب دیتا ہے, جتنی بھی, سب جھوٹی گارنٹی ہے نا. مرنے کے بعد بھائی وہ کہتا ہے جنت مرنے کے بعد تمہیں دوں گا. او بھائی تم مر گئے, جب ختم ہو گئے تو تم نے تھوڑی کوشچن کرنا ہے کہ ہاں بھائی میری جنت کدھر ہے. یہاں میں مر گیا تو میں نے تھوڑی جیزس مجھے نہ نظر آیا تو میں نے کوشچن کرنا ہے کہ ہاں بھائی جیزس کدھر ہو تم, بھائی تم مجھے ملے کیوں نہیں آ کے. محمد نے شفاعت نہ کی, قیامت نہ آئی, تو بھائی میں نے کوشچن تو نہیں کرنا نا. مرنے کے بعد تو سب باتیں ختم ہو گئی نا. جیسے ڈائنوسار آج ہیں, ڈائنوسار آج آپ سے کھانے کے لیے ایک زو سمجھ لیں, ایک زو ہے. زو کے اندر شیر بھی ہے, چیتا بھی ہے, بھینسا بھی ہے, فلاں ڈھمکا سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. ہر جانور کو آپ کو فیڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ روز آپ شیر کے لیے بکرا ایک ڈالتے ہیں پورا. تو ڈائنوسار کے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں ڈال رہے نا, کیونکہ ڈائنوسار تو بیچارہ ایکسٹنکٹ ہو گیا, اس کو تو نہیں چاہیے کھانا, وہ تو مانگے گا بھی نہیں, وہ تو بھوکا مرے گا بھی نہیں. تو جو پہلے ہی مر گیا اس کا تو کوشچن ہی نہیں بنتا نا. انسان بھی ایکسٹنکٹ ہوگا کل کو ڈیفینیٹلی. فرض کریں انسان 1 سے 2 پلانٹس پہ چلا جائے, 2 سے 4 10 پہ چلا جائے, آج سے بلین سال بعد تو انسان ہی نہیں رہے گا نا, ٹھیک ہے. جب نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو دا کوشچن جو کہ مذہب, جو کہ کوشچن ہے نا, جتنے بھی مذہب آنسر دیتا ہے سب کے سب ایک ایسی انشورنس پالیسی ہیں جس کو آپ کبھی بھی کیش نہیں کروا سکتے. جب آپ کبھی اچھا بھی کیش, ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ انسان کو سب کچھ اکیلے ہی کرنا ہے, مجھے تھوڑا سا یہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اب جب سے میں یہ ایگنوسٹک یا ایتھیسٹ ہوا ہوں, میرا چینج آف بلیفس ہوا ہے, میں آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے نا ایک ایموشنل ہیلپ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی بھی مجھے وہ کہ میں ایک بہت زیادہ ایک مذہبی شخص تھا, ٹھیک ہے. تو وہیں سے دوبارہ میں ان چیزوں کی طرف, مطلب آپ کی بلیفس کی, جو آپ لوگوں کی باتوں کو سن کے, ٹھیک ہے, آیا ہے. تو اکیلے انسان خود بخود کر سکتا ہے کیا وہ اپنی زندگی کے ہر مشکلات کو, اگر ایک امید اسے مل بھی رہی ہے تو واٹس رانگ ود دیٹ؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک دیٹ. دیکھیں ایک چیز ہے نا, وہی تو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ اسی حفیظ سینٹر کے باہر ایک دکاندار ایسا کھڑا تھا جو ہاتھ مار رہا تھا, اللہ 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 معاف کر دے. اور ایک ایسا بھی ہوگا کہ جس کی دکان جل گئی ہوگی اور وہ چلا گیا ہوا چپ کر کے, کیونکہ اس کو پتا ہے اس نے انشورنس کرائی ہوئی. ایک بندہ جو ہے وہ اللہ پہ تسلی کر کے بیٹھا تھا, انشورنس پالیسی اللہ تھا. دوسرا تھا جس کی انشورنس پالیسی ریئل تھی, اور اس کی ریمبرس ہو گئی, اس کی انشورنس اگر 1 کروڑ کا مال تھا دکان میں تو 1.25 کروڑ کی ہو ہی گئی اس کی انشورنس پالیسی, ریٹرن ہو ہی گئے ہوں گے. چلو 1.25 نہیں ہوں گے, 80 ہو گئے ہوں گے, 60 لاکھ ہو گئے ہوں گے ریٹرن. اتنا پریشان تو نہیں تھا نا. پرابلم یہ ہے کہ پرومس, دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ مذہب, یہ مان لیں بات یہ کہ مذہب آپ کو ایک ایموشنل سپورٹ دے سکتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ وہ ایموشنل سپورٹ سچی ہے کہ جھوٹی ہے. اگر وہ جھوٹی ہے تو اب ذرا مذہب کی ایموشنل سپورٹ کے کچھ فائدے اور نقصان دیکھ لیتے ہیں. مذہب کی ایموشنل سپورٹ آپ کو یہ یقین دلاتی ہے کہ آپ زندگی میں مشکل ترین وقت میں ہو تو آپ خدا سے دعا کریں تو آپ اس سے نکل جائیں گے. اس لیے یو آر ناٹ گوئنگ ٹو فیل دیٹ ڈاؤن اس بندے کے مقابلے میں جو خدا کو نہیں مانتا. جب اس کے اوپر مصیبت آئے گی تو وہ بہت زیادہ ٹینشن لے گا کہ یار میرے سے تو یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا, میں کیا کروں. ٹھیک ہے, ہو سکتی ہے بات کہ اس سے نہ ہو رہا ہو ہینڈل, وہ نہ کرے, ہاں, مگر اس کیس میں ایک چیز کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس کو. فرض کریں کہ وہ بہت ٹینشن میں ہے, وہ ہائپر ٹینسو بن گیا, وہ ڈپریسو ہو گیا, وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جائے گا, وہ سائیکالوجسٹ کے پاس چلا جائے گا, ہیلپ لے گا, اور موسٹ پرابلی وہ ریلیجس آدمی سے پہلے اچھا فیل کرے گا. مگر وہی ریلیجس آدمی گھر میں بیوی کو مارے گا, بچوں کو مارے گا, بیوی بچوں کو بلیم کرے گا اس چیز کے لیے کہ تم خدا سے, میں تو خدا سے بڑی دعائیں مانگ رہا ہوں, تم نہیں مانگ رہے, اور تمہارے مذہب سے دور ہونے کی وجہ سے ہمیں بزنس میں نقصان ہو رہا ہے, ہمارا فلاں نقصان ہو رہا ہے, ڈھمکا نقصان ہو رہا ہے. ایک سچویشن یہ ہے. دوسری سچویشن
مذہبی لوگ. اب ایک بات ہے کہ ایک سمپل سی بات ہے, خدا نے جی رزق دینے کا وعدہ کیا, اسلام کہتا ہے, اس وجہ سے یہ فیملی پلاننگ نہیں کریں گے. فیملی پلاننگ نہیں کریں گے تو 10 بچے ہیں. اب جس آدمی کے 10 بچے ہوں گے وہ غریب ہی ہوگا نا. تو کیا ہے, مذہب نے پوری زندگی ایک ایسی سزا دے دی ہے انسان کو جو جس سے چاہ کے بھی جان نہیں چھڑا سکتا. 10 بچے بیوی جنیں گی تو یقیناً 10 بچے پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں. وہ بیچاری خود 10 بیماریوں کا شکار ہوگی, اور ان 10 میں سے 5 بچے سائیکولوجیکل پیشنٹس ہوں گے. کسی ایک کو کوئی نہ کوئی ٹرمینل النس نکل ہی آئے گی زندگی کے کسی فیز میں. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے, مذہب انسان کو اذیت دے رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے, مگر وہ انسان سمجھتا نہیں ہے کہ مذہب انسان کو تکلیف دے رہا ہے. وہ سمجھتا ہے اللہ کی آزمائش ہے, مگر تکلیف تو ہے نا. وہی بچے 10 بچے ہیں تو 6 کو آپ مدرسے میں ڈال دیں گے, اور ان 6 میں سے 3 جو ہیں وہ سیکشولی ابیوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہو رہا ہے اصل میں آپ کو مذہب اس سے بڑے مسئلوں سے دوچار کر رہا ہے, بڑے مسئلے کریٹ کر رہا ہے, ان سے زیادہ بڑے مسئلے کریٹ کر رہا ہے جن مسئلوں کا وہ کلیم کرتا ہے کہ ان کو وہ سالو کر رہا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اور مذہبی لوگ جو ہیں وہ جینوئنلی کیتھولکس اور مسلمز یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر آپ فیملی پلان کریں گے, اگر آپ کانٹراسیپٹیو یوز کریں گے, اگر آپ کی بیوی کانٹراسیپٹیو پل لے رہی ہے, اگر آپ کانڈم یوز کر رہے ہیں, تو آپ خدا کے پلان کو خراب کر رہے ہیں. جب آپ خدا کے پلان کو خراب کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ گناہ کر رہے ہیں, اور گلٹ کی فیلنگ بھی ہے. تو 100 قسم کی باتیں ہیں. تو اگر فیئرلی ایکویٹ کیا جائے کہ ایک مذہبی آدمی اور ایک غیر مذہبی آدمی دونوں کی زندگی میں مذہب کیا خرابی پیدا کرتا ہے اور لا مذہبیت انسان کی زندگی میں کیا خرابی پیدا کر سکتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سارا معاشرہ مذہبی ہے تو معاشرے میں بہت زیادہ, سوسائٹی میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں جو کہ انسالویبل ہیں اور بہت مشکل ہیں. مگر جب زیادہ لوگ معاشرے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر ارریلیجس ہیں تو وہ ساری پرابلمز ایگزسٹ نہیں کرتی. جیسے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز کو آپ دیکھ لیں, وہاں پہ یہ ساری پرابلمز ایگزسٹ نہیں کرتی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, اور وہ لوگ زندگی خوشحال گزارتے ہیں, خوشی سے گزارتے ہیں, اپنی ٹرمز پہ مرتے ہیں. مگر اسی دوسری طرف آپ ریلیجس لوگوں کی طرف چلے جائیں, وہ دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. اصل میں کنٹریز پورے بیمار ہیں. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو کہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے, مگر بدھزم, کرسچینٹی یہ ایسے مذہب ہیں جو کہ خود کو تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ اسلام آؤٹ ورڈلی ہارمفل ہے, انورڈلی بھی ہے, آؤٹ ورڈلی زیادہ ہے, مگر یہ انورڈلی زیادہ ہے. یہ انسان کو خود زیادہ تکلیف دیتے ہیں. یہ ایشو ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو واٹ آر یور تھاٹس, لائک اگر آپ بدھ یا کنفیوشس یا یہ جو لاؤز ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں اگر آپ نے کبھی پڑھا ہو؟ میں نے نہیں پڑھا, ٹھیک ہے, اس لیے میں آپ کو کوئی زیادہ اتنا نہیں پڑھا کہ میں آپ کو کوئی سالڈ بات کہہ سکوں ان کے بارے میں. تو اس لیے میرے خیال ہے میں نہ ہی کہوں تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں, ٹھیک ہے, تھینک یو, اوکے بائے.